الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج اس درس میں ہم صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق بیان کریں گے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کے لیے بھی 7.5 تولہ سونا شرط ہے، تو زکوٰۃ کے لیے بھی 7.5 تولہ سونا شرط ہے، اس میں تو برابر ہے۔ اسی طرح چاندی میں بھی اسی طرح ہے، 52.5 تولے چاندی صدقہ فطر کے لیے بھی، صدقہ فطر کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب میں بھی 52.5 تولہ چاندی یہ جو ہے ان کی نصاب میں شرائط میں سے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر میں 52.5 تولے چاندی کی بقدر نقدی، یہ صدقہ فطر کے نصاب میں بھی یہ ضروری ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب میں بھی یہ شرط ہے، 52.5 تولے چاندی کی بقدر نقدی۔ اسی طرح جو ہے 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال تجارت، یہ صدقہ فطر کے لیے ہونا یہ شرط ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب کے لیے بھی اس کا ہونا شرط ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال تجارت اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک 5ویں چیز ہے، وہ ہے 52.5 تولے چاندی کی بقدر ضرورت سے زائد سامان۔ یہ اب صدقہ فطر میں تو یہ چیز چلتی ہے، لیکن زکوٰۃ میں یہ چیز نہیں چلتی۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر زائد سامان ہے، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52.5 تولے چاندی ہے، نہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر نقدی ہے، اور نہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال تجارت ہے، لیکن اس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں، لیکن صدقہ فطر دینا ضروری ہے اس کے اوپر۔ یہاں یہ فرق آ گیا۔ اگلی بات، ان 5 کا مجموعہ بقدر 52.5 تولے چاندی، ان 5 کا مجموعہ یعنی تھوڑا سونا تھوڑا چاندی، یا تھوڑا سا چاندی تھوڑا سا نقدی، اسی طرح جو ہے ان 5 کا مجموعہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بقدر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ گیا تو صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور اوپر جو زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہم نے بیان کی تھی، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کے بقدر نقدی، یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر مال تجارت، ان میں جو ہے ان 4 کا مجموعہ بقدر 52.5 تولے چاندی بن گیا، یعنی تھوڑا سونا تھوڑا چاندی، تھوڑا چاندی تھوڑا نقدی، تھوڑا سونا تھوڑا نقدیت، یا مال تجارت تھوڑا اور نقدی تھوڑا سا، ان کو ملا کر اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر بن گیا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، ان میں سے بعض کا مجموعہ جبکہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر ہو، ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر ہو تو صدقہ فطر واجب۔ اور زکوٰۃ میں جو 4 چیزیں بیان کی تھی ان میں سے بعض کا مجموعہ جبکہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر ہو، جیسے بتایا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے صدقہ فطر کے نصاب پر سال گزرنا فرض نہیں، جبکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ یہ 2 فرق آ گئے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے کل مال کے 2.5% یعنی 40ویں حصے کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے، جس کی مقدار مجموعی مال کے کم و بیش ہونے سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں صدقہ کی مقدار تقریباً 1.25 سے گندم متعین ہے۔
تقریباً پونے 2 سیر گندم متعین ہے. یہ مقدار مال کے کم و پیش ہونے سے نہیں بدلتی، جبکہ دیکھو زکوٰۃ میں بدل جاتی ہے. بلکہ یہاں اگر زیر زیر یعنی زیرور پرستی افراد، یعنی جو آپ کے یعنی آپ کے یعنی اس میں رہتے ہیں، تو افراد کی کم و پیش ہو تو یہ مقدار کم و پیش ہوتی رہتی ہے. مثلاً جو ہے یعنی زیر پرستی جو افراد ہے اس میں سے مثلاً 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، سمجھ آ رہی، اس کی کم و پیش، ایک مر گیا ایک زندہ رہ گیا، تو اس کی کم و پیش ہونے کی مقدار سے یہ بدلتی رہتی ہے. جبکہ زکوٰۃ فیصد طے ہے، وہ 40ویں حصے کا اعتبار ہے اس میں. اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہوتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے، یعنی چوری ہو گئی، جل گیا، غرق ہو گیا، تو زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی. جبکہ صدقۃ الفطر کا تعلق اس شخص سے ہوتا ہے جس پر یہ واجب ہے، لہٰذا صدقۃ الفطر واجب ہو جانے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے تو اس کا وجوب ختم نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فرق ہے. آگے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں حکم کے اعتبار سے بھی فرق ہے. صدقۃ الفطر واجب ہے کیونکہ سنت سے ثابت ہے، زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اسی طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ کس پر واجب کس پر نہیں، اس اعتبار سے بھی فرق ہے. مثلا صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں، بلکہ بچے اور مجنون پر بھی واجب ہوتا ہے. والد ہے، اس کے چھوٹے بچے ہے یا اولاد میں سے کوئی مجنون ہے تو وہ بھی اس پر اس کا صدقہ فطر بھی اس پر دینا واجب ہے. جبکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. اس میں عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں. صدقہ فطر اور زکوٰۃ کس کی طرف سے واجب ہے اور کس کی طرف سے نہیں، اس اعتبار سے بھی فرق ہے. دیکھو صدقۃ الفطر واجب ہو جائے تو خود اپنے اوپر بھی واجب ہوتا ہے، اور ہر اس شخص کی طرف سے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے جن پر اسے سرپرستی حاصل ہے اور ان کا خرچہ اس کے ذمے ضرور ہوتا ہے، جیسے نابالغ. جبکہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو صرف اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور ایک 5واں فرق صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مصرف میں، یعنی جہاں جہاں اس کو دیا جاتا ہے اس میں بھی فرق ہے. مثلا صدقۃ الفطر غیر مسلم فقیر کو دینا جائز ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے یہ غیر مسلم فقیر کو دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ غیر مسلم فقیر کو دینا جائز نہیں ہے. تو یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق بھی بتا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے.